بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز و محترم دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک پر اسرار کہانی۔ اماں مجھے پیسے چاہیے، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، کہیں سے بھی لا کر دے، یہ تیرا کام ہے اماں۔ 20 سالہ علیان چیخ چیخ کر اپنی اماں سے کہہ رہا تھا۔ اماں جو چارپائی پر سر پکڑے بیٹھی تھی، اس کے چیخنے سے تنگ آ کر بولی، اے بیٹا، تیرا باپ کوئی ذمہ دار تو ہے نہیں، دفتر میں کلرک ہے، کچھ تو خیال کر لے، اور یہ 50,000 کا تو نے کرنا کیا ہے؟ اماں 1000 دفعہ تو بتا چکا ہوں، مجھے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے۔ تو مت جانا، تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنے بڑے لوگوں سے دوستیاں پال؟ چل جا کے سو جا، مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس وقت تیرے ابا کو فون کر دوں۔ اماں نے بھی دو بدو جواب دیا، نہیں سونا، میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں جہاں پائی پائی کے لیے تڑپنا پڑے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور اماں تو بس ارے ارے کرتی رہ گئی۔ چھوڑ دے اماں، کیوں اپنا دل جلاتی ہے؟ کچھ گھنٹے باہر رہے گا، خود ہی دماغ ٹھکانے آ جانا ہے اس کا۔ علیان کی بڑی بہن جمیلہ بولی، سچ ہی کہا ہے کسی نے، اولاد بھی ایک آزمائش ہے۔ یہ کہہ کر اماں بوجھل قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی سمت مڑ گئی۔ علیان گلی سے نکل کر مین روڈ پر آ چکا تھا۔ پوری سڑک سنسان پڑی تھی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ دسمبر کے اوائل کی رات تھی اور سردی اپنے جوبن پر تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ تو گھروں میں ہی دب کر رہتے تھے۔ دھند کے باعث کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ علیان نے سوچا، ابھی ایک دوست کے یہاں رات گزار لیتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا۔ اماں بھی تب تک پیسوں کا انتظام کر چکی ہوگی۔ وہ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے رہا تھا کہ دفتن ایک کھٹارا سی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، جو شکل سے آلٹو لگ رہی تھی۔ علیان نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے، ورنہ اس سردی میں کہاں خوار ہونا پڑتا۔ پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے آگے بڑھا ہی تھا کہ لگا وہ خود بخود کھل گیا۔ علیان ایک لمحے کو رکا، پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو پتہ بتایا اور اپنے ہاتھ رگڑنے لگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اس کے دوست کا گھر نہ آیا تو اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا، او بھائی، یہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ ڈرائیور نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناک کی سیدھ میں دیکھتا ہوا ڈرائیونگ کرتا رہا۔ علیان نے کانکیوں سے دیکھا کہ اس آدمی نے بھی ماسک پہن رکھا ہے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا اور سوچنے لگا، اب ایسا بھی کیا ڈرنا کرونا سے کہ اکیلے میں بھی ماسک پہنا ہوا ہے، جیسے کرونا تو اسی کے پیچھے لگی ہے۔ علیان ان لوگوں میں سے تھا جس نے ابھی تک کرونا کو صرف ایک ڈرامہ ہی سمجھ رکھا تھا، اور پھر رات کے اس پہر ڈرائیور کو ماسک پہنے دیکھ کر اسے اچھی خاصی ہنسی آئی۔ اب کی بار علیان نے اس کا کندھا ہلایا، اے بھائی، بہرے ہو کیا؟ بندہ ہاں نہ میں ہی جواب دے دیتا ہے، لیکن تم تو کچھ زیادہ ہی بد اخلاق نکلے، اور یہ میں نے تم سے چولستان جانے کو تھوڑی کہا ہے جو ابھی تک نہیں پہنچے۔ ایک تو دھند کے باعث ٹھیک سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ علیان ماتھے پہ بل ڈالے اپنی ازلی منہ پھٹ انداز میں بولے جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائیور نے گردن موڑ کر علیان کو دیکھا، اور علیان تو جیسے حیران رہ گیا۔ ڈرائیور کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، نہ آنکھوں کی وہ سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی پتلیوں کا پتہ چل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی علیان کو دیکھتا رہا اور پھر اپنا ماسک نیچے کر دیا، جبکہ علیان کی خوف کے مارے دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اس آدمی کے 2 لمبے لمبے نکیلے دانت تھے جو کہ منہ سے باہر کو نکلے ہوئے تھے، اور سارا منہ خون سے گندا ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا اور علیان سے کہنے لگا، خوش آمدید نئے شکار۔ ایک عجیب بدی سی آواز تھی اس کی۔ علیان جیسے اچانک ہی ہوش میں آیا، اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دروازہ کھول کے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور سڑک سے ہوتا ہوا درختوں کے بیچ جا گرا۔ اس کے چہرے پر کافی خراشیں بھی آ گئی تھیں، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور اندھا دھند بھاگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اور کتنی بلائیں اس کی منتظر ہیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس یخ بستہ موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا،
اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب بھاگتے بھاگتے وہ درختوں کے جھنڈ میں آ گھسا ہے جو کہ کسی جنگل کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد آلیان کو اپنے سے کچھ فٹ دور روشنی سی نظر آئی۔ اسے تجسس ہوا کہ اس ویرانے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا اور قریب جا کر حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ اتنی سنسان جگہ پر جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ آلیان کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر اس جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور آلیان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت حسینہ لڑکی تھی۔ جی کہیے، وہ لڑکی اپنی خوبصورت سحر انگیز آواز میں بولی، مجھے پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو۔ آلیان نے تذبذب کی حالت میں کہا، ہاں کیوں نہیں، اندر آ جاؤ، کچھ دیر آرام بھی کر لینا، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ لڑکی پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آلیان واقعی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے ایک بار کہنے پر ہی اندر چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے پہلے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں قندیل پر 2 لالٹینیں جل رہی تھیں جن کی بدولت وہ کافی روشن تھی۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی اور ساتھ ہی لکڑی کا چھوٹا سٹول اور میز بھی تھا۔ جھونپڑی کے ایک کونے میں چولہا رکھا تھا جس کے اوپر ہنڈیا پڑی تھی اور اوپر دیوار پر طاق سا بنا تھا جس پر کچھ برتن رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی سٹیل کا ایک ڈول تھامے آلیان کے پاس آئی اور کہنے لگی، لو یہ شربت پی لو، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی نا۔ آلیان نے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ ڈول تھام لیا جس میں سرخ رنگ کا سیال تھا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ کچھ عجیب سا ذائقہ لگا اسے اس شربت کا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ایک پلیٹ اور چنگیر اٹھا کر لے آئی اور آلیان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ خود جا کر جھونپڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آلیان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ تھی جس کے کالے ریشمی بال کمر سے بھی نیچے تک آتے تھے۔ مگر یہ کیا؟ آلیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے 1-2 بار اپنی پلکیں بھی جھپکیں مگر وہ منظر نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہ تھا بلکہ سچ مچ میں اس لڑکی کے پیر الٹے تھے۔ آلیان نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا، سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا مگر وہ یہ دیکھتے ہی دنگ رہ گیا کہ اس سالن میں انسانی انگلی پڑی ہے۔ اسے آبکائی آئی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا جس کی وجہ سے پلیٹ دور جا گری۔ تبھی اس لڑکی نے مڑ کر آلیان کو دیکھا، پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دھیرے دھیرے آلیان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آلیان نے دیکھا کہ اس خوبصورت لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب نہ تو وہ خوبصورت مسکراہٹ تھی کہیں اور نہ ہی وہ گورا رنگ۔ اس لڑکی کے ناخن لمبے ہو گئے، آنکھوں کی جگہ عجیب سے کالے گڑے نظر آنے لگے، گال اس طرح پچک گئے جیسے وہاں صرف ہڈیاں ہی ہوں، اور خوبصورتی نے بھیانک روپ دھار لیا۔ وہ منہ کھولے آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی جس سے اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دانت نمایاں نظر آ رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئے شکار، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آلیان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے ہاتھ آلیان کی طرف بڑھا رہی تھی مگر بروقت اس کے دماغ نے کام کیا اور آلیان نے اس بلاں کو زور سے دھکا دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ پھر تیزی سے بھاگنے لگا اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مبادا اس کے کانوں کے پردے ہی نہ پھٹ جائیں۔ وہ یوں ہی بھاگتا جا رہا تھا کسی سمت کا تعین کیے بغیر۔ وہ اب بھی ان گھنے درختوں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس شہر میں تو کوئی جنگل نہیں، تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر کون سی بھول بھلیا ہے یہ؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا۔ اسے رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی کہ وہ کیوں اس یخ بستہ رات میں باہر نکلا، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ چاند کی پہلی راتیں تھیں اور روشنی نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی وجہ سے آلیان اندھیرے میں بمشکل آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اب تک تو وہ اندھا دھند بھاگتا رہا مگر اب اسے صحیح راستہ تلاش کرنا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں موبائل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور پھر موبائل نکال کر ٹارچ آن کر دی اور سڑک کی طرف نکلنے والا راستہ ڈھونڈنے لگا۔
बिलाशुबा वो एक मजबूत आसाब का मालिक था, मगर इस पै दर पै वाक़यात ने उसके जहन को जैसे माफ़ करके रख दिया था। वो हैरान था कि आजकल के ज़माने में भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अपनी सोचो महकूम वो आगे ही आगे बढ़ रहा था कि अचानक ही उसकी नज़र सामने दरख्त के पास खड़े गधे पर पड़ी, जो सर झुकाए खड़ा था। हैं, अब इस बेचारे गधे को कौन पागल इतनी ठंड में यहाँ छोड़कर चला गया? चलो करीब जाकर देखता हूँ, क्या पता इसका मालिक यहीं कहीं हो। फिर वही तजस्सुस। आलियान साबका वाक़यात को जहन से झटक कर उस गधे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर उसने उस पर टार्च की रोशनी डाली और फिर उसे हैरत का एक झटका लगा। वो गहरे काले रंग का गधा था। आलियान को समझ नहीं आ रही थी कि ये चक्कर क्या है। रात के इस पहर ये गधा और इतना गहरा रंग, वो अपनी इन्हीं सोचों में गुम था जब चंद समातों के बाद उसकी नज़र दोबारा उस गधे पर पड़ी। वो खौफज़दा होकर कुछ कदम पीछे हो गया। उस काले गधे के कान नीचे को लटक रहे थे, जबकि उसका सर ऊपर दरख्त के ऊंचे तनों तक पहुंचा हुआ था। इसी इसना में उसे वही सीटी नुमा चीख दोबारा सुनाई दी, जो कि उस चुड़ैल की थी, और दूसरी तरफ से वो आदमी आता हुआ दिखाई दिया, जिसके लंबे नुकीले दांत दूर से ही चमक रहे थे। और फिर वो अपनी भद्दी आवाज़ में मुखातिब हुआ, ये मेरा शिकार है, मैं लाया हूँ इसे यहाँ तक, तुम दोनों इसे छूने की हिम्मत भी ना करना। तभी वो चुड़ैल उड़ती हुई कहीं से आई और उस आदमी पर झपट पड़ी। वो दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जबकि वो गधा अपनी साबका हालत में मौजूद था। ये सयारो था, एक ऐसी मस्खरा नादीदा मखलूक जो इंसानों को धोखा देकर खुश होती है। ये मखलूक कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है और अपना कद और हुजम भी मुबालगे की हद तक बढ़ा सकती है। आलियान फटी आंखों से इन शैतानी कुव्वतों को आपस में लड़ते हुए देख रहा था। ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी कि वो इन दोनों में से किसी एक का शिकार होने वाला है। एक तरफ वो मर्द था जो उसके खून का प्यासा था, तो दूसरी तरफ वो चुड़ैल। आलियान ने बचपन में सुना था कि चुड़ैलें इंसानों का दिल और कलेजा बहुत शौक़ से खाती हैं। ये सब सोच सोच कर ही उसका खून खुशक हो रहा था। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं इन शैतानी कुव्वतों के हाथों नहीं मरना चाहता। और फिर वो धीरे धीरे अपनी जगह से सिरकने लगा। उसे अब यहाँ से भागना था। वो आदमी और चुड़ैल एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे, जबकि सयारो वो गधा हर चीज़ से बेनियाज खड़ा था। आलियान मौका गनीमत जाना और एकदम मुड़कर भागना शुरू कर दिया। वो जितना तेज़ भाग सकता था भाग रहा था। कभी कभी पीछे मुड़कर भी देख लेता था कि कहीं वो नादीदा मखलूक़ात, वो चुड़ैल, आदमी और सयारो, शैतानी कुव्वतें उसका ताक़ुब तो नहीं कर रहीं। रास्ते में उसे काफ़ी ठोकरें भी लगीं, मगर वो रुका नहीं। आलियान को भागते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो अपनी गली की मरकज़ी सड़क तक पहुंच चुका था और लंबे लंबे सांस ले रहा था। तभी धक की आवाज़ आई। आलियान ने इधर उधर देखा। वो एक बिल्ली थी जो गाड़ी के बोनट पर कूदी थी। आलियान इस कदर डर चुका था कि उसे अब बिल्ली से भी खौफ महसूस हो रहा था। वो गिरता पड़ता अपने घर तक पहुंचा और धड़ाधड़ दरवाज़ा बजाने लगा। साथ साथ पीछे भी मुड़कर देख रहा था। फजर का वक़्त हो रहा था। अम्मा जाग चुकी थी, नमाज की तैयारी कर रही थी, जब उन्हें दरवाज़े पर ज़ोर से होने वाली दस्तक सुनाई दी। ये आलियान ही होगा यकीनन, एक तो इस लड़के को आराम नहीं। ये कहते साथ ही वो दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोलकर जब अम्मा ने सामने देखा तो उनके दिल को कुछ हुआ। आलियान की हालत गैर हो रही थी। उसके सारे कपड़े मिट्टी से अटे हुए और चेहरे पर जगह जगह खराशें थीं। अम्मा, अम्मा मुझे बचा लो, वो आदमी मेरा खून पी लेगा और वो चुड़ैल मेरा दिल चबा जाएगी। वो खौफ से कांपते हुए बेरब जुमले बोल रहा था। अम्मा ने देखा वो तो बुखार से तड़प रहा है। आलियान को कंधे से थामे कमरे के बिस्तर पर लिटाने ले आईं। वो खौफज़दा नज़रों से चारों इतराफ़ का जायज़ा ले रहा था और फिर अम्मा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अम्मा तू यहीं बैठी रहना मेरे पास, मुझे अकेला मत छोड़ना। और फिर वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ में कपकपाहट वाज़ेह थी जो माँ ने महसूस की, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई कि बात क्या है। काफ़ी दिन तक उसे बुखार रहा, मगर फिर दम दरूद की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत संभलने लगी। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उसने माँ को सारा वाक़या सुना दिया।
جو اس رات اس کے ساتھ بیتا تھا۔ زندگی تو اب اپنے معمول پہ آ گئی تھی، مگر آریان آج تک اس رات کو فراموش نہیں کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا اور پھر ڈر اور خوف کی حالت میں وہ اپنے ارد گرد گھورنے لگتا تھا۔